پیارے دوستو، اب ایک اہم مسئلہ جو آج کل امت مسلمہ کو بڑا تباہ کر رہا ہے، جو امت مسلمہ جس میں پریشان اور جو ہے جس کی شرارت کا شکار ہو چکی ہے، جس میں امت مسلمہ بڑے ٹینشن سے گزر رہی ہے، امت مسلمہ کی نظر میں ایک بڑا مسئلہ جو ہے پیچیدہ مسئلہ پڑ گیا ہے، بالخصوص نوجوان نسل اس طرف جو ہے پریشانی کا شکار ہو رہی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ایک 10 منٹ آپ مجھے دیں، اس مسئلے کے متعلق ایک علمی گفتگو آپ کے گوشے گزار کروں گا، انشاءاللہ تعالی آپ اس سے بہت انشاءاللہ تعالی علم حاصل کریں گے اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور کل سے آپ گلی میں بیٹنگ کر سکیں گے انشاءاللہ۔ سناؤ بھائی، سناؤ۔ وہ مسئلہ ہے تراویح میں 20 رکعت پڑھنا یا 8 رکعت پڑھنا۔ لچکدار گفتگو ہے، سنیں گے انشاءاللہ، سنیں گے انشاءاللہ۔ پیارے دوستو سن لیں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تراویح میں 20 رکعت پڑھنی چاہیے یا 8 رکعت پڑھنی چاہیے؟ سناؤ، کوئی ٹینشن تو نہیں نا؟ 8 رکعت والے بھی ہے کیا؟ ارے رہتے تو اچھا تھا جی، رہنا تھا۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت نماز تراویح پڑھے، 8 رکعت نماز تراویح، 8 رکعت نماز تراویح پڑھے۔ اتنا بولا گیا، اتنا بولا گیا، اتنا بولا گیا کہ بھولی بھالی عوام کے ذہنوں میں آ گیا کہ 20 رکعت پہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں۔ بھولی بھالی عوام، بالکل ایسے ہمارے نوجوان جو علماء کی صحبت سے دور ہیں، علمی مشغلوں سے دور ہیں، اللہ والوں کی صحبت سے دور ہیں، دینی تعلیمات سے دور ہیں، وہ جب کبھی بھی ان کے ساتھ اٹھتے ملتے بیٹھتے ہیں، ان لوگ کیا کرتے ہیں، نوجوانوں کو طوطے کو رٹا ایسا رٹا کے چھوڑ دیتے۔ انہیں پانٹا پہ کہنے ٹھہرا 8 رکعت ہے، چبوترے کہنے ٹھہرا 8 رکعت ہے، مدینہ بلڈنگ چورس 8 رکعت، چار مینار 8 رکعت۔ ارے باپ رے باپ، جان دیکھا وہاں پکار رہا۔ ہمارا بھولا بھالا نوجوان بیچارہ سنا تو بڑا ٹینشن میں آ گئی، باپ رے باپ، جان دیکھا وہاں 8 رکعت 8 رکعت 8 رکعت 8 رکعت۔ ارے اگر ہے کیا بھائی 20 رکعت والی کوئی حدیث ہے نہیں، 20 رکعت والی کوئی حدیث نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ایک بڑی تہمت ہم اہل سنت والجماعت پر لگائی گئی۔ پہلی ایک بات سن لے دوستو، میں آپ کو ایک بڑا مسئلہ عرض کر دیتا ہوں۔ 20 رکعت والی پہلے حدیث سن لیجئے، انشاءاللہ اس کے بعد ایک بڑی پیاری گفتگو آپ کو سناتا ہوں۔ قربان جائیں اللہ کی رحمت پر، نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو 20 رکعت والی تراویح کی نماز کی حدیث ہے، جو خود آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مختار سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اس کو آپ سن لیجئے۔ پہلے میں دلائل کن کتابوں کے لائے ہوں پہلے وہ بھی سنا دیتا ہوں، کتابوں کے نام سن لے۔ سنن بیہقی شریف حدیث کی کتاب ہے، سنن بیہقی شریف، امام طبرانی کی معجم الکبیر، تیسری کتاب کا نام سن لے معجم الاوسط، چوتھی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ، چوتھی کتاب مسند عبد ابن حمید، پانچویں کتاب مجمع الزوائد، چھٹویں کتاب زجاجۃ المصابیح شریف، ساتویں کتاب مسند ابن عباس، آٹھویں کتاب خلاصۃ الاحکام للنووی، نویں کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، اب آپ ذرا غور کرتے چلے جائیں، اتنی کتابوں میں یہ حدیث درج ہے۔ اب اگر آئندہ اگر آپ کسی آٹو والے سے سنیں یا ٹانگے والے سے سنیں یا ترکاری والے سے سنیں تو ٹینشن مت لو۔ بڑے 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 اللہ والوں نے، محدثین نے 1400 سال کی تاریخ کے بڑے بڑے مفسرین محدثین نے اس پر اکتفا فرمایا ہے۔ کیا ہے حدیث شریف بھی سن لیجئے۔ میں پہلے دلائل، پہلے کتابوں کے نام اس لیے بیان کیا تاکہ آپ کو حدیث کی اہمیت معلوم ہو۔ اب سن لیجئے، فرماتے ہیں عن ابن عباس قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي في شهر رمضان ب20 ركعة والوتر۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں 20 رکعت تراویح اور وتر کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ کتنے؟ ذرا زور سے بولے،
20 رکعت نماز تراویح آقا علیہ الصلوۃ والسلام ادا کیا کرتے تھے. اب دوسری بات، یہ لوگ جتنی احادیث لے کر آتے ہیں آپ غور کر کے دیکھیں. 8 رکعت والی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ حدیث روایت ہے، مروی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حدیث کوڈ کرتی ہیں، جو حدیث بیان کرتی ہیں، جو حضور کے حالات بیان کرتی ہیں، آپ اس حدیث میں غور کر کے دیکھیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں حضور کا یہ 11 رکعت نماز پڑھنے کا عمل ماہ رمضان شریف میں بھی تھا اور غیر رمضان میں بھی تھا. ماہ رمضان میں بھی تھا اور غیر رمضان میں بھی تھا. آپ بتائیں تراویح کی نماز غیر رمضان میں پڑھی جاتی ہے؟ ذرا زور سے بولیں. تو پتا کیا چلا، ماہ رمضان میں بھی کوئی عمل ہے اور غیر رمضان میں بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تراویح کی نماز نہیں ہے بلکہ وہ تہجد کی نماز ہے. کون سی نماز ہے؟ اور میں جو آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، یصلی فی شہر رمضان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک شریف کے مہینے میں ب20 رکعتا والوتر، 20 رکعت نماز اور وتر ادا کیا کرتے تھے. یہ غیر رمضان اس کے اندر نہیں ہے، یہ صرف رمضان کا عمل ہے. تو پتا چلا رمضان کی جو تراویح ہے وہ 20 رکعت ہے. رمضان کی جو تراویح ہے وہ، ذرا زور سے بولے. ایک اور مسئلہ بھی سن لیجئے لگے ہاتھوں. یہ جو لفظ تراویح ہے، تراویح، یہ جو لفظ تراویح ہے یہ جمع کا لفظ ہے. کیا ہے؟ ذرا زور سے بولے. جمع ہے. اس کا واحد بنتا ہے ترویحہ. ترویحہ. پیارے بزرگوں اور دوستو، ذرا غور کرنے والی بات ہے، یہ جو ترویحہ لفظ ہے، ترویحہ جو ہے یہ نماز کا نام نہیں ہے. ترویحہ اس کا جو معنی بنتا ہے، ترویحہ کا مطلب ہے ہر 4 رکعت پڑھنے کے بعد کچھ دیر آرام کر لینا، کچھ سکون پا لینا، کچھ ریسٹ کر لینا. ترویحہ. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ آ گئی؟ ترویحہ. تو آپ پہلے 4 رکعت پڑھے تو کیا بنا؟ ترویحہ. اس لیے ہمارے پاس 4 رکعت کے بعد کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا ریسٹ دیتے. دیکھیے، سبحان ذی الملک والملکوت، قرآن کی آیت پڑھا، میں پوری آیت پڑھا. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، ماہ رمضان سے متعلق جو قرآن کی آیت آئی اس میں کہہ رہا ہے اللہ کی تکبیر کو بلند کرو. اسی آیت کی یہ تفسیر ہے. 4 رکعت نماز کے بعد اللہ کی تکبیر بلند ہو رہی ہے. سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء، ذو الجلال والجمال والکمال والجبروت، سبحان الملک المعبود، سبحان الملک المقصود، سبحان الملک الموجود، سبحان الملک الحی الذی لا يموت ولا یفوت، جو کبھی مرنے والا نہیں ہے، جو کبھی فوت ہونے والا نہیں ہے. کون ہے وہ؟ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی تکبیر کو بلند کرو رمضان میں. انہیں کیا کر رہا؟ 4 رکعت پڑھتے کی. یہ سورہ میں یوسف علیہ السلام پر ظلم و زیادتی کا واقعہ ہے. یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے بہت ستایا. تو کہیں کو ٹینشن لے رہا، تو اللہ کا ذکر کر رہے. یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے پورے 12 مہینے رکھے ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے، لوگ بچڑے کی پوجا میں لگ گئے. تو کہیں کو ٹینشن میں لگ گیا رے بڑے بھائی.
موسیٰ علیہ السلام کے قصے بیان کرنے پورے 12 مہینے پورے تیرے ٹیویاں ہیں، تیرے پورے لکھ لکھ کے بھرے سو کتاباں ہیں، تیرے پورے مدرسے ہیں، تیرے پورے مسجداں ہیں، پورے ممبراں ہیں، پورے محراباں ہیں، سوب جا کے یہی وقت ملا؟ بولو نا جی بڑے بھائی، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ نا میرے بڑے بھائی۔ اجی اگر یہی وقت رہتا تو پھر بڑے بڑے اولیاء اللہ، بزرگان دین، علماء، صلحاء، شہداء، بڑے بڑے اکابر، اسلاف گزرے، کسی نے بھی یہ طریقہ اختیار نہیں کیا۔ 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد تشریحات بیان کرنا، ترجمے بیان کرنا، کون سے صحابی کرے تھے؟ بولو نا پٹھے، آپ لوگوں نے پوچھ رہا ہوں، پٹھوں کو پوچھ رہا ہوں، پٹھے کون کرے تھے؟ پٹھے بولو، پٹھے وہ صحابی کا نام بتاؤ جو 4 رکعت پڑھنے کے بعد قرآن کے ترجمے، تفاسیر اور قرآن کی باتیں بیان کرتے تھے۔ میں اس کا مخالفت نہیں کر رہا ہوں، مگر تم ایک جو بزرگوں کا عمل توڑنے کی کوشش کر رہے ہو، میں اس کا رد کر رہا ہوں۔ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، اور اللہ رب العزت کہہ رہا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکبروا اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی تکبیر کو بلند کرو۔ اسی لیے اب اگر کسی کو پانی پینے جانا ہے تو نبی تکبیر پڑھ لیتے ہوئے جا رہا، کسی کو تھوڑا ریسٹ لے کے بیٹھنا ہے تھوڑا ریسٹ لے کے بیٹھ گئے، امام حافظ صاحب کو بھی موقع مل گیا، ذرا قرآن کھول کے دیکھ لیے، مولانا صاحب تکبیر پڑھ رہے ہیں، سارے لوگ مزے لے رہے ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ اللہ۔ تو یہ 4 رکعت کے بعد یہ جو تھوڑی دیر جو بیٹھتے ریسٹ لیتے نہیں، اس کو بولتے ترویحہ۔ یہ ریسٹ لینے کا نام ترویحہ ہے۔ اب ذرا غور کرو میرے بھائی، میں یہ مسئلہ اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو، ان لوگ بول رہے ہیں 8 رکعت تراویح ہے۔ آپ کسی بھی اہل حدیث نوجوان کو پوچھ لیجئے، پٹھے کیا نیت کرتے تم؟ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت سنت نماز تراویح کی۔ قیام اللیل کوئی بھی نہیں بولتے، قیام اللیل کوئی بھی، سب لوگ کیا بولتے؟ تراویح۔ کیا بولتے؟ تراویح۔ یہاں بورڈ پہ بھی لکھا ہے انشاءاللہ چاندرا سے مسجد اعظم میں نماز تراویح، بازو والوں کا نے بھی یہی لکھا ہے نماز تراویح۔ تو تراویح کا جو لفظ ہے یہ لفظ کہاں سوٹیبل ہوتا وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تراویح بولنے کے لیے واحد بنا ترویحہ۔ ترویحہ مطلب 4 رکعت کے بعد کی بیٹھک۔ اب اس کا تسنیہ بنتا ہے ترویحتان، 8 رکعت کے بعد دوسری بیٹھک، 8 رکعت کے بعد 8 رکعت کے بعد تراویح بنا، ترویحتان بنا۔ کیا بنا؟ تو اب اگر کوئی 8 رکعت پڑھنے والا ہے تو تراویح نہیں بولنا، ایمانداری اور شرافت کی بات ہے نہیں۔ ہمارے پاس یہ 4 مینار ہے، 4 مینار، کئی کو بول رہے 4 مینار ہیں، 3 رہے تو 4 مینار بول سکتے۔ سبحان اللہ، بہت سمجھدار ہو، جلدی بولو۔ 3 رہے تو 4 مینار بول سکتے۔ اگر 3 مینار ہیں تو 4 مینار نہیں بول سکتے، اس کو 4 مینار اس واسطے بول رہے 4 مینار ہیں نہیں۔ ایسی مثال دے تو پٹھے کیا بھڑکتے بھائی، ابا بابا بابا، اور میرے کو پورے معلوم ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، 4 مینار بولنے کے لیے 4 مینارہ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح تراویح بولنے کے لیے کم سے کم 3 بیٹھک ہونا ضروری ہے۔ پہلی بیٹھک 4 رکعت کے بعد ہوئی تو ترویحہ ہو گیا، دوسری بیٹھک ہوئی تو ترویحتان ہو گیا، تیسری بیٹھک ہوئی تو ترویحات ہوا اور تراویح ہوا۔ جمع بنتی ہے ترویحات، یا پھر ہو گئی جماعت تراویح۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستوں، تراویح بولنے کے لیے، ترویحات بولنے کے لیے کم سے کم 3 بیٹھک بیٹھنا، ذرا زور سے بولے، ذرا زور سے بولے، ضروری ہے۔ گلی کو چورستہ بولتے، بولو نا جی، کہاں ہے پٹھے تمہارا گھر؟ گلی میں، چورستے پہ ہے۔ چورستے پہ آ کر ٹھہر کے کہاں رو، دکھ رہا اتنے والا بازو گلی ہے نہیں، اندر آ جاؤ ورنہ۔ ارے باپ رے باپ، بہت ڈینجر ہے پٹھے تو، چورستے پہ بول کے بلا کے گلی میں لے کے جا رہا۔ پٹھا ایسی ہے جی، 8 رکعت بول تراویح بول کے بلا رہا، 8 رکعت کو لے کے جا رہا۔
8 रकत अगर आप बोलते हैं तो आप तरावी नहीं बोल सकते। आप किसी भी मदरसे में, चाहे आप अहले हदीसों की यूनिवर्सिटी को चल जाइए, चाहे आप तबलीगी जमात की यूनिवर्सिटी चल जाइए, चाहे आप जमात इस्लामी के किसी भी आलिम दीन के पास चल जाइए, जाके पूछिए हजरत मैं 8 रकत पढ़ रहा हूं, तरावी बोल सकता हूं क्या? ये लफ्ज ये 8 रकत के लिए सूटेबल है क्या? क्योंकि 8 रकत में सिर्फ 2 बैठक होते हैं, हर 4 रकत के बाद 1 बैठक, तो फिर 2 बैठक पे तरवी हतान होता है, तो फिर ये तरावी का लफ्ज इस पे सूटेबल है? नहीं बाबा, वो नहीं बोलना चाहिए, जरा खुल के बोलो ना। बात समझ में आई दोस्तों? तो आप खुद अंदाजा कर लीजिए, अगर कोई आदमी तरावी का लफ्ज बोलना चाहता है तो लफ्ज़े तरावी के इस्तेमाल के लिए उसको कम से कम 12 रकत, और या फिर नहीं तो हम सुन्नियों की तरह 20 रकत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 12 रकत के बाद तीसरी बैठक होती है, तो तरवीहात और तरावी का लफ्ज अब सूटेबल है। 16 रकत के बाद चौथी बैठक होती है, तो तरवीहात और तरावी का लफ्ज अब बोला जाएगा। और खुदा की कसम, हम 5 बैठक 20 रकत पढ़ के बैठते हैं, तो जमा का सेगा 3 के बाद शुरू, 3 से शुरू होता है, चौथे पे भी बोला जाता है, 5वें पे भी बोला जाता है, 50 पे भी बोला जाता है। तो 5वीं बैठक हमने बैठी, और कुर्बान जाए अलीउल मुर्तजा के नाम का वजीफा हमने पढ़ा है। तो 5वीं बैठक बैठने के बाद जब आप बोलते हैं तरावी में चांद रात से इसका एहतिमाम है, तो आप हक पे हैं, आप सही है। 8 रकत और लफ्ज तरावी दोनों एक जगह जमा। रात में क्या धूप थी बाप? अरे ऐसा नहीं हो सकता बाप, हो सकता रात में धूप होती तो तरावी में 8 रकत नहीं होती। इल्मी नुक्ता है भाई, आप लोग समझो न को समझो, बाजू वाला तो अंदर तक चमचता भाई। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अब दूसरी हदीस पाक सुन लीजिए। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर की बात है। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर की बात है। अन यजीद इब्न रुमाना अन्नहु क़ाल कान अन्नास यक़ूमून फी ज़मान उमर इब्न अल-ख़त्ताब फी रमज़ान 23 रकअतन। कितने? 23 रकअतन। कब? फी ज़मान उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने में हजरत यजीद बिन रुमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि लोग, इन्होंने नहीं, लोग, कौन लोग? हजरत उमर के जमाने के लोग थे तो कौन थे? एक ठहरे थे तो सहाबी थे, पीछे ठहरे थे तो ताबई थे। सहाबा और ताबईयों का अमल क्या था? फरमाते हैं हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने में सहाबा का और ताबईयों का अमल यह था कि वो माह रमजान मुबारक शरीफ में 23 रकत नमाज तरावी अदा करते थे। 23 रकत पढ़ा करते थे, जिसमें 20 रकत तरावी के होते थे और 3 रकत वितर के हुआ करते थे। कितने? 23 रकत पढ़ते थे, 20 रकत तरावी के और 3 रकत। अब प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अब जरा गौर करिए, ये जो हदीस शरीफ है हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने की बात हो रही है। बल्कि रिवायात में आता है कि कुर्बान जाए हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में बैठने वाले सहाबा का अमल। फरमाते हैं कि 20 रकत तरावी पर सहाबा इकराम का अमल क्या था। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की हदीस है, वो रिवायत करते हैं हजरत अब्दुल अजीज बिन रफी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। उन्होंने फरमाया हजरत सैयदना उबई इब्न काब रजी अल्लाह तआला अन्हु रमजान मुबारक शरीफ में मदीने में, कहां पर? मदीने में, युसल्ली बिन्नास फी रमजान बिल मदीनति 20 रकअतिन। कौन? हजरत
عبد العزیز بن رفیع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں رمضان المبارک شریف میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھاتے اور 3 رکعت وتر پڑھاتے تھے. کتنے؟ 3 رکعت وتر اور 20 رکعت نمازیں. یہ کہاں کا عمل بیان ہو رہا ہے؟ مدینہ شریف کا. اور کس کا عمل بیان ہو رہا ہے؟ حضرت ابی ابن کعب صحابی رسول کا. بیان کون کر رہے ہیں؟ حضرت عبد العزیز بن رفیع بیان کر رہے ہیں. اب ذرا سوچو، ابی ابن کعب کے پیچھے نماز پڑھے تو کون نماز پڑھنے والے تھے؟ صحابہ کرام پڑھنے والے تھے. اگر 8 رکعت نماز ہوتی تو وہاں صحابہ حضرت عمر کو روکنا تھا یا ابی ابن کعب کو روکنا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھتے تھے، آپ 20 کئی کو پڑھائے؟ اے عمر، آپ لوگوں کو بلا بلا کر، حافظ قرآن کو بلا بلا کر 20 رکعت نماز تراویح کا حکم دے رہے ہیں. اے عمر، رسول اللہ جب 8 رکعت پڑھتے تھے تو آپ نے 20 رکعت کا حکم کیوں دیا؟ اور ایک بات میں پوچھتا ہوں، اگر نعوذ باللہ حضرت عمر اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ اگر غلط کام کرتے تو کیا دوسرے صحابہ اکرام خاموش رہتے؟ ان کا کرنا اور ان کا خاموش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کی قسم مصطفیٰ نے تراویح کی رکعت 8 امت کو نہیں دی، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت نے 20 رکعت نماز تراویح عطا فرمائی. تبھی تو صحابہ اکرام 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے بھی تھے اور صحابہ اکرام 20 رکعت نماز تراویح پڑھایا بھی کرتے تھے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اب تیسری حدیث لے لیجئے. عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری. بخاری بخار آ گیا پٹھوں کو بخاری بولتے بولتے. لیجئے شرح صحیح بخاری میں علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے حضرت اعمش کے حوالے سے ایک روایت ذکر کی ہے جس میں واضح طور پر مذکور ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کون صحابی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود. میں اس لیے نام کو بلنک کر رہا ہوں کیونکہ میں پٹھوں کے علاقے کو گیا تو دیکھا مدرسے عبداللہ ابن مسعود. آہا، لڈو خالی ان کے نام کا مدرسہ رکھ لیتے، ان کے عمل پہ عمل نہیں کرتے. سنو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح میں قال الاعمش كان يصلي 20 ركعة ويؤتر بثلاث. فرماتے حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ رمضان المبارک شریف میں 20 رکعت نماز تراویح اور وتر پڑھایا کرتے تھے. 20 رکعت نماز تراویح پڑھاتے اور وتر پڑھاتے. 3 رکعت. کتنے رکعت؟ 3 رکعت وتر پڑھاتے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اب اتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کے بعد اب کسی بات کی دلیل کی موجود ضرورت ہے؟ اتنے بڑے بڑے اکابر صحابہ جو مینار نور بنے ہوئے ہیں اسلام کے. حضرت عمر جیسی جلیل القدر ہستی، مولائے کائنات علی المرتضیٰ جیسی جلیل القدر ہستی، حضرت سیدنا ابی ابن کعب جیسی جلیل القدر ہستی، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر ہستی. اب سن لو دوستو، ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، حق اور ایمان سے بتائیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تراویح پر اکتفا فرماتے، یہی سنت رسول ہوتی، حق اور ایمان سے اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے بولو، کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سنت رسول کو ترک کرتے؟ نعوذ باللہ. کیا حضرت ابی ابن کعب اس سنت رسول کی مخالفت کرتے؟ کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے صحابہ حضرت عمر، حضرت ابی ابن کعب، حضرت عبداللہ ابن مسعود یا مولائے کائنات علی المرتضیٰ کی وجہ سے اپنی جان سے زیادہ عزیز رسول کی سنت کو ترک کر دیتے؟ بولے نہیں کرتے نا. تو پتا کیا چلا، صحابہ اکرام کا اجماع اور ان صحابہ اکرام کا امامت پر اکتفا، 20 رکعت نماز تراویح اور 3 رکعت وتر کا پڑھانا خدا کی قسم اس بات کی دلیل ہے
کہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ سے تراویح کی 8 رکعت نہیں دیکھی، بلکہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ سے 20 رکعت نماز تراویح لی ہے۔ چلیے، میں جو بھی بات عرض کرتا ہوں، میرا کسی جماعت کو تکلیف دینا مقصد نہیں ہے، کسی جماعت کو، خدا کی قسم اللہ کے گھر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، کسی جماعت کو تکلیف دینا میرا مقصد نہیں ہے، لیکن جو آج نوجوان ہمارے گمراہ ہو رہے ہیں، بے دین ہو رہے ہیں، عقیدوں کو بگاڑ رہے ہیں، اپنی طبیعتوں کو جو ہے نعوذ باللہ عشق رسول سے دور کرتے جا رہے ہیں، ان نوجوانوں کو صحیح بات بتانا اور ان کو بھٹکنے اور گمراہ ہونے سے بچانا میرا مقصد ہے۔ بس اس مقصد کے تحت ایک چیلنج کرتا ہوں۔ میں نے تو 4 جلیل القدر صحابہ کا عمل سنایا، اور ابھی انشاءاللہ تعالی 25 جلیل القدر ہستیوں کا عمل بھی سناؤں گا۔ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی سنا دیا۔ اب اگر آؤ کسی کے پاس بھی یہ دلیل ہے تو لا لو کہ حضرت عمر نے 8 رکعت نماز پڑھی، حضرت علی نے 8 رکعت نماز پڑھی، حضرت ابی ابن کعب نے 8 رکعت تراویح پڑھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے 8 رکعت تراویح پڑھی، یا حضرت عثمان ابن عفان نے 8 رکعت تراویح پڑھی، یا کربلا میں اپنی جان گنوا کر اپنی آل و اولاد کو شہادت کا جام پلا کر نانا کے دین کو بچانے والے امام حسن اور امام حسین نے اگر 8 رکعت پڑھی ہو تو لا کر دے دے، لا کر دے دے، بتا دے میرے بھائی۔ اب اس سے بڑی دلیل اور کیا دوں؟ اب اور مسئلہ سن لیجئے، آئیے پھر سیر کرتے ہیں۔ یہ ایک کتاب ہے 20 رکعت نماز تراویح کی، اس کو ہندوستان کے ایک عظیم بہترین اسکالر، ایک جلیل القدر عالم دین علامہ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب قبلہ نے لکھی ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ کتاب 1 لاکھ کتاب بناؤں اور مفت میں سب کو تقسیم کر دوں، 1 لاکھ کتاب بناؤں اور تقسیم کر دوں، کیونکہ آج کے زمانے کے حالات کے اعتبار سے یہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے۔ اب آئیے پیارے بزرگ اور دوستو، ایک بڑی لطیف بات آپ کو سناتا ہوں، انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا، ہر فتنہ اور ہر اختلاف، ہر انتشار آپ کے ذہن و گمان، آپ کے وہم و خیال سے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سن لیجئے، 20 رکعت نماز تراویح پر، یہ آج کل کا مسئلہ نہیں ہے، پوری 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے۔ 1400 سال کے وہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہاء، مفسرین، جو اپنے اپنے زمانے کے مجدد ہوا کرتے تھے، جو اپنے زمانے میں سارے عالموں، حافظوں، مفسروں، محدثوں کے سردار ہوا کرتے تھے، جن کی بارگاہوں میں سارا زمانہ گھٹنے ٹیک دیا کرتا تھا، جن کو خدا کی قسم نہ صرف اہل سنت، دنیا کی ہر جماعت والے جن کو ماننے پر مجبور ہیں اور جن کو مانتے ہیں، وہ علماء کرام، وہ اللہ کے محبوبوں، وہ اللہ کے مفسر اور محدث بندوں کی کیا عمل تھا دیکھیے۔ فرماتے ہیں حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کب کے ہیں؟ 150 ہجری کے ہیں۔ کب کے ہیں؟ 150 ہجری کے ہیں سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، 150 ہجری کے، 2ری صدی ہجری کے بزرگ ہیں سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، 2ری صدی ہجری۔ یہاں کی وہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اوپر سے آپ کو لے آ رہا ہوں بالکل رسول اللہ کے زمانے سے۔ رسول اللہ کی بھی میں نے آپ کو عمل سنایا، رسول اللہ کا عمل بتایا، صحابہ کا عمل بتایا۔ آپ سنیے، 2ری صدی ہجری میں سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے، اور سارے اپنے ماننے والوں کو 20 رکعت تراویح کے سنت ہونے کا یقین بھی دلا چکے تھے، اور سارے لوگ اس زمانے میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ 3ری صدی ہجری میں حضرت سیدنا امام عبد الرزاق صنعانی رحمت اللہ علیہ 20 رکعت نماز تراویح پر قائل تھے۔ 3ری صدی ہجری میں امام ابن شیبہ رحمت اللہ علیہ، پھر 3ری صدی ہجری میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، یہ لوگ بھی 20 رکعت نماز تراویح پر اکتفا کرتے اور یہی زندگی بھر پڑھا کرتے، پوری زندگی یہی پڑھا کرتے، کبھی انہوں نے 8 رکعت نہیں پڑھی۔ پھر اس کے بعد 4 صدی ہجری میں امام نسائی رحمت اللہ علیہ،
چوتھی صدی ہجری میں امام طبرانی رحمت اللہ علیہ، 5ویں صدی ہجری میں امام بیہقی شافعی رحمت اللہ علیہ، شارح معطا علامہ ابو الولید مالکی رحمت اللہ علیہ، شمس الائمہ سرخسی حنفی رحمت اللہ علیہ، پھر 6ویں صدی ہجری میں علامہ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ، سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ، ملک العلماء کاسانی حنفی رحمت اللہ علیہ، علامہ ابن رشد مالکی رحمت اللہ علیہ، 7ویں صدی ہجری میں علامہ ابن خدامہ حنبلی رحمت اللہ علیہ، امام شرف الدین نووی شافعی رحمت اللہ علیہ، ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی حنفی رحمت اللہ علیہ، 8ویں صدی ہجری میں 8ویں صدی ہجری میں علامہ ابن تیمیہ بھی. یہ سارے بزرگ میں آپ کو پہلی صدی سے لے کے 8ویں صدی تک لایا. 8ویں صدی پہ اس لیے رکا کیونکہ علامہ ابن تیمیہ جو ہے یہ بھی 20 رکعت نماز تراویح کے قائل تھے. کتنے؟ 20 رکعت نماز تراویح کے قائل تھے. چلو پورے بزرگوں کو چھوڑ دو، ثابت کر دو کہ علامہ ابن تیمیہ نے 8 رکعت نماز تراویح پڑھ لی ہے. اب اس سے بڑا مسئلہ اور کیا ہے؟ آئیے چلتے ہیں 9ویں صدی ہجری میں. 8ویں صدی ہجری میں ایک اور بزرگ ہے. 8ویں صدی ہجری میں علامہ امام زیلعی رحمت اللہ علیہ. 9ویں صدی ہجری میں مجمع الزوائد کے مصنف علامہ حیثمی رحمت اللہ علیہ. 9ویں صدی ہجری میں فتح الباری صاحب فتح الباری حافظ ابن حجر اسقلانی شافعی رحمت اللہ علیہ. کون ہے؟ شرح صحیح بخاری کے مصنف، شارح صحیح بخاری علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ. 9ویں صدی ہجری علامہ بدر الدین عیری حنفی رحمت اللہ علیہ. 9ویں صدی ہجری میں صاحب فتح القدیر علامہ ابن حوام حنفی رحمت اللہ علیہ. 10ویں صدی ہجری میں علامہ محمد بن یوسف صالحی رحمت اللہ علیہ. 10ویں صدی ہجری میں علامہ ابن نجیم حنفی رحمت اللہ علیہ. 11ویں صدی ہجری میں صاحب مرقات المفاتیح ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ. اور مجمع الانہار علامہ عبد الرحمن محمد رحمت اللہ علیہ. اور 12ویں صدی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. اور 13ویں صدی ہجری میں علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ. اور 14ویں صدی میں حضور سیدنا محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ. بانی جامع نظامیہ حضور امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ. پہلی ہجری سے لے کر آپ کو 14ویں صدی ہجری تک، پہلی صدی ہجری سے 14ویں صدی ہجری تک میں نے وہ اکابر بزرگوں کے نام آپ کو اس کتاب سے گنوا دیے ہیں، بتلا دیے ہیں، جنہوں نے پوری 1400 سال کی تاریخ میں کوئی ان کا ثانی پیدا نہیں ہوا. ہر دور میں ہر صدی کے یہ امام رہے. اپنے اپنے دور کے جو امام ہے، دنیا جن کی امامت کو آنکھ بند کر کے مانتی رہی، وہ بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ، محدثین، مفسرین، فقہا، پوری زندگی یہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے رہے، پوری دنیا کو پڑھواتے رہے. اب اگر آپ اتنے بڑے بڑے اللہ والوں کو چھوڑ کے ویلڈنگ والا بولا سن لیے، ٹماٹے والا بولا سن لیے، ترکاری والا بولا سن لیے، ٹائی لگا کے بولا سن لیے، کوٹ پہن کے بولا سن لیے، تیلگو میں بولا سن لیے، انگلش میں بولا سن لیے، مراٹھی میں بولا سن لیے، وکیل بولا سن لیے، سیکسی، کیا میرے بھائی آپ یہ اللہ ملیہ کے پیچھے اپنی زندگی کو لگا کے آپ اللہ والوں سے اپنا تعلق کیوں توڑنا چاہتے ہیں؟ آپ کو نہیں بول رہا ہوں، آپ لوگ تو اپنے ہیں. جو آج کل کی نوجوان نسل جو باتوں میں بہک رہی ہے، اس نوجوانوں کو میری طرف سے نظر اور گفٹ پیش کر رہا ہوں. میرے نوجوان بھائیوں، میرے نوجوان دوستوں، اللہ کے واسطے ان کی باتوں میں آ کر اپنی آخرت کو برباد مت کرو، اپنے نبی سے اپنا رشتہ مت توڑو. خدا کی قسم، اس دھرتی پر جتنوں نے نماز تراویح پڑھی ہے آج تک 20 رکعت نماز تراویح پڑھی. حد تو یہ ہے آج بھی 1400 سال سے مسجد نبوی شریف، مسجد حرام میں 20 رکعت نماز تراویح ادا ہوتی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس پر انشاءاللہ تعالی ضرور بضرور قائم رہیں گے اور لوگوں کو بھی انشاءاللہ ہدایت کی بات بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.